عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ اسے پاکستان کے علاوہ دنیا کے ان تمام ممالک میں لوگ کشمیر سے وابستگی کے اظہار کے طور پر منا رہے ہیں جن کی رگوں میں ابھی تک آزادی کے حصول کا شعلہ سلگتا ہے۔ آزادی ایک خوبصورت احساس کا نام، گھر انسانی زندگی کا ایک محفوظ استعارہ ہے، وطن گھر ہوتا ہے۔ آج اس تناظر میں ہم کشمیر کے ان مظلوم مسلمانوں کی جد و جہد کا جائزہ لیں گے جو اس وادی کے حصول کے لیے، اپنی آزادی کے دفاع کے لیے خون کا نذرانہ پیش کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، جو ایک محقق ہیں، مورخ ہیں، تاریخ پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، اسے کس انداز میں حل کیا جانا چاہیے، اور فی الوقت ہندوستان جو کشمیر کی آزادی میں مسلسل رخنہ اندازی کر رہا ہے، اسے اس کے ان جارحانہ عزائم سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن گفتگو کے آغاز سے قبل میں اپنے اسٹوڈیوز میں ان کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آگہی پروگرام کے حوالے سے جسے دنیا کے تمام ممالک میں دیکھا جاتا ہے اور لوگ بڑی ستائش کرتے ہیں، آج آپ بطور مہمان تو تشریف لائے ہیں، لیکن گفتگو ہوگی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے۔ میں اس موقع پر اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب، کشمیر کی آزادی کا مسئلہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ جس طرح سے ہندوستان نے اقوام متحدہ کی تمام تر قراردادوں کو رونتے ہوئے کشمیریوں کی آزادی کا حق سلب کر رکھا ہے، وہ باہر طور ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ کشمیر ہے کیا اور اس کی ابتدا کس طرح سے؟ دیکھیں جی، مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی وراثت میں ہی ملا، وہ صورت میں کہ یہ جو کشمیر آزاد ہوا، جو آزاد کشمیر ہے، اور اسی کے ساتھ جو ایک حصہ تھا جموں کشمیر، اس پر انڈیا نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اور شروع اول دن سے جب ہے کہ ہمیں پاکستان اور انڈیا کی جو تنازعات کی اینٹ وہ رکھ دی گئی۔ اب کیا ہوا کہ اس کے بعد سب سے پہلی جو جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے مابین وہ کشمیر پر ہوئی 1948 میں، ابتدا میں ہی 47 میں پاکستان بنا، 48 میں جنگ ہو گئی کشمیر کے حوالے سے ہی۔ اب کشمیر کے اوپر تب سے آج تک انڈیا کا مقبوضہ کشمیر پر، جموں کشمیر پر جو ہے وہ آج تک تسلط ہے اور اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور وہاں کے جو مسلمان اکثریتی ہیں، جو آج بھی اور روز اول سے بھی، وہ ان کا یہی تقاضا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور وہ آزادی کشمیر حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان کے ساتھ ہی علاج چاہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر قرارداد، مطلب ہے کہ جو قرارداد ہوئی اور جتنا بھی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہوئی، اس کے اندر اس قراردادوں کے ہونے کے باوجود آج تک جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور انڈیا نے اس قرارداد کو کسی بھی خاطر میں نہیں لے کر آیا، اور نہ ہی جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی اپنا رول ادا کیا۔ انسانی حقوق کی تاریخ میں سب سے سیاہ باب بھارت کے وہ مذموم اقدامات ہیں جو مودی حکومت کر رہی ہے کہ انسانی جو چارٹر ہے حقوق کا، اس کو مسخ کرتے ہوئے انہوں نے کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے عجیب و غریب ہتھ کنڈے اپنائے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے اور یہ ہتھ کنڈے کیا ہیں؟ کشمیر میں جو کشمیری عوام ہے اس کو دبانے کے لیے وہاں پر مختلف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور وہاں پر ووٹوں کا ایک قانون بھی لایا گیا جسے پریونشن آف ٹیررزم آرڈیننس کہا جاتا ہے،
اوٹو، اس کے تحت جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کافی وہاں پہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے جو ہے جو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نسل کشی کی گئی ان کی، کہ کسی طرح ان کو نسل کشی کی جائے مسلمانوں کی وہاں پر. تو لہٰذا اس قسم کے ہتھ کنڈے یہ استعمال کیے گئے اور جو آج تک چل رہے ہیں، اور ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور یہ جو 5 فروری کا یوم کشمیر ہے، وہ یوم یکجہتی کشمیر ہے، وہ اسی حوالے سے ہم لوگ مناتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ ہیں، ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، اور کشمیری عوام پر جو انڈیا مظالم ڈالے ہوئے ہیں اس کی ہم پر ظلم و مذمت کرتے ہیں. امن اس وقت دنیا کی بنیادی ضرورت ہے. اقوام عالم میں ایک اضطراب پایا جاتا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی آزادی کو جو قوتیں تھریٹ کرتی ہیں ان کا سدباب کیا جانا چاہیے. لیکن اقوام عالم کو کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاک بھارت تنازع اسے جمہوری انداز سے حل کیا جانا چاہیے، اور جو کشمیر کی قراردادیں ہیں وہ حل نہیں کر رہے. تو اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقوام متحدہ اپنے فرائض کو بجا طور پر سر انجام دے رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ اپنی جگہ آج تک وہ انٹیکٹ ہیں، آج تک موجود ہیں. جی. اور آپ یہ دیکھ لیں تب سے آج تک ان قراردادوں پر کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا. صحیح. جبکہ اس قرارداد کے تحت یہ چیز شامل تھی کہ استصواب رائے کے تحت جو ہے ان کا فیصلہ کیا جائے، جی. وہاں کی کشمیری عوام کی رائے لیتے ہوئے وہاں پر اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے. اور جو لیکن پلیبیسائٹ کے بجائے آج تک کوئی بھی انہوں نے اس کے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، نہ اقوام متحدہ اپنا رول ادا کر پائی، اور نہ ہی انسانی حقوق کی تنظیمیں سوائے یہ کہ وہ ایک بیان جاری کرنے کے کوئی انہوں نے عملی قدم نہیں اٹھایا، یا سوائے یہ کہ ایک رپورٹ شائع کرنے کے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کشمیر کی عوام کا جو استصواب رائے ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اوٹو جیسے قانون لے کر آئے، پھر جناب ٹاٹا جیسے قانون لے کر آئے، اور اس کے تحت جو ہے اس قانون کی مطلب ہے کہ جو تحت انہوں نے ایک مسلمانوں کے ساتھ وہاں خود انہوں نے دہشت گردی کی، اور مسلمانوں کو وہاں پر ایک قسم کا وہ نسل کشی کا عمل شروع کر دیا. صحیح. اور جس کے تحت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمانوں کو کم کیا جائے تعداد کو، اور پھر وہاں پر جو انڈین لوگ ہیں وہاں پر ان کو جائیداد خریدنے کے لیے ایک نئی قانون سازی کر دی کہ بھی جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ وہاں پر جا کے مقبوضہ کشمیر میں جائیدادیں خریدیں، جبکہ پہلے نہیں تھا. پھر قانون سازی کر کے تحت ان کو اجازت دی گئی، اور وہاں پہ رہائشیں رکھیں، کاروبار کریں، ان کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کی اکثریتی تعداد کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر ہندوؤں کو آباد کرا کر وہاں پر اکثریتی تعداد میں لے کر آ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک بہیمانہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. راؤ صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اس وقت بھارت میں جنگی جنون کے اعتبار سے جو ناٹک رچایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اقوام عالم کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس پہ عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے مجموعی طور پر دنیا کے تمام ممالک جو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس دن کو ایک علامت کے طور پر منائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہم اس مسئلے پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مسئلہ زیادہ گہرا ہو جائے گا اور دنیا اس پر نظر ڈالے گی اور اس مسئلے کو کنسیڈر کرے گی؟ دیکھیں جی، پاکستان تو نیچرلی طور پر ہم جو ہے اس کے ایک پارٹی بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم اس کے فریق ہیں. صحیح. کشمیر اور ہمارا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اور جو ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا کہ کشمیر ہماری شہر ہے. ہم کشمیر ہم سے علیحدہ نہیں ہے، ہم کشمیر سے علیحدہ نہیں ہے، ہم اس کے نیسیسری اور ضروری فریق ہیں. صحیح. اور لہٰذا یہ کہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کون ہے، ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کے لیے جتنی مزید پیش رفت ہو سکے. اور اس کے اوپر ہماری حکومتوں نے کہا ہے کہ انڈیا اور بھارت اور پاکستان جو ہے ان کے تعلقات جب تک استوار نہیں ہو سکتے بہتر خطوط پر،
until unless کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو پائے. جب تک کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کا تنازع ہے، ہمارے تعلقات ان سے بہتر انداز میں استوار نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ پاک بھارت کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے اور کشمیر کے معاملات کو اوپر سے پش ڈال دیا جائے گا، یہ ہر صورت ناممکن بات ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ سب سے پہلے اولین جو ہے ہمارا مسئلہ ہے کشمیر ہے. کشمیر کا مسئلہ ہو جائے، عوام کا جو مطلب کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق، تو وہ اس کے اوپر قراردادیں ہیں، اسی کے تحت اقوام متحدہ اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرائے. اور ثالثی مقرر کرنے کے لیے بھی آج تک کچھ نہیں عمل اس میں پیش رفت کی گئی کہ کوئی ثالثی مقرر کیا جائے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی اقوام متحدہ نے خود کہا کہ اپنی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرائے، وہ بھی نہیں ہو سکا. اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو ملک انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، کشمیر پہ آ کر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہاں انہیں انسانی حقوق نظر نہیں آتے کیا؟ لہٰذا یہ ہے کہ یہ بھارت کے ساتھ جو ان کی سفارتی تعلقات ہیں، ان کو وہ مطلب ہے کہ باہمی تعلقات کو بچانے کے لیے کشمیر کے مسئلے کو واپس سے پش ڈالتے ہیں، کشمیر کی طرف آنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے تعلقات اور ان کے مفادات بھارت سے ہیں، بھارت کے ان سے ہیں. تو اس وجہ سے تو لہٰذا یہ ہے کہ جہاں پر ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، وہاں پر انہیں انسانی حقوق بھی نظر آ جاتے ہیں. صحیح. وہاں پر جناب وہ فوری ایکشن بھی لے لیتے ہیں، اور جہاں پر ان کے مفادات اس سے منافی ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ دو رخی پالیسی یہ جو ان کی ہے نا، یہ مطلب ہے ڈسکریمنیشن ہے، امتیازی تعلق ہے، امتیازی سلوک ہے. تو یہ مطلب ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی ہر صورت مذمت کرتے ہیں، اور 5 فروری کے حوالے سے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ بھی یہ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اس کا نوٹس لیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت انڈیا اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے. عزیز نگر یوٹیوب چینل سے آپ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم کشمیر کے مجاہدین آزادی کی جو جد و جہد اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اس میں ہمارے مہمان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں. کشمیر لہلہات سبزہ زاروں اور گنگناتے آبشاروں کی حسین سرزمین، جس کے چناروں میں آج بارود کی بو باس رچی ہوئی ہے. یہ وادی کشمیر کے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے لالا رنگ ہے. عالمی ضمیر کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ساری قوموں کو، خاص طور پر جو اس وقت دنیا کے ممالک کی تقدیروں کا فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں یا ممالک ہیں، انہیں اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا چاہیے. کشمیر آزاد ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ زر کی جنگ ہے، نہ زمینوں کی جنگ ہے. یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. جو خون ہم نے نظر کیا ہے زمین کو، یہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے. مجھے بریک پر جانا ہے. ویلکم بیک. راؤ صاحب، جیسا آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ کشمیر کے موضوع پر جب مذاکرات ناکام ہوتے تھے اور تناؤ پیدا ہوتا تھا، تو پھر کئی جنگیں کشمیر اور کئی جنگیں بھارت اور پاکستان کے مابین لڑی گئیں، اور بالآخر ان جنگوں کے بعد کہیں نہ کہیں انہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑا تھا. اور جو کچھ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا یا میڈیا میں رپورٹس موجود ہیں، کچھ معاہدات بھی ان کے مابین ہوئے. تو آپ کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ وہ معاہدات کیا تھے اور کیا ان پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں. دیکھیں جی، 1952 میں 1952 میں کشمیری قیادت کا اور بھارتی قیادت کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت کشمیری لیڈران نے کہا تھا کہ ہمیں 1953 والی جو ہے پوزیشن پر بحال کیا جائے 1952 کے معاہدے کے تحت. لیکن انڈیا اس معاہدے سے بھی منکر ہو گیا. تو وہ نہ تو اپنے کیے ہوئے معاہدے مانتا ہے، اور نہ ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مانتا ہے،
اور نہ ہی انسانی حقوق تنظیموں کی کسی بھی اس توجہ دلاؤ نوٹس کو مانتا ہے، اور نہ ہی کسی بھی کشمیری عوام کی طرف سے کسی مطالبات کو مانتا ہے۔ وہ صرف اپنی ہٹ درمی پہ ہے، اور ہٹ درمی پہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ہمارے سفارتی تعلقات صحیح ہو پا رہے ہیں، اور نہ ہی اس علاقے کے خطے کے حالات صحیح ہو رہے ہیں، اور یہ جس کی وجہ سے یہ ایک بڑی ہمارے اس خطے کے لیے الارمنگ پوزیشن ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس خطے کا اگر امن ہوگا اسی صورت میں ہوگا جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی اگر ہو وہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور اگر کشمیری عوام کی اپنی خواہشات کے مطابق ہو وہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور کسی بھی نہ معاہدوں کو تسلیم کر رہا ہے انڈیا، اور نہ ہی اس طرف کوئی پیش رفت کر رہا ہے، ماں سوائے یہ کہ ان کی آواز کو طاقت سے دبا رہا ہے۔ پورٹو کے قانون کے تحت گودرا کا واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا، جس میں 7 جو ہے نابالغ بچوں کو دہشت گرد قرار دے کر ٹاڈا کے تحت کارروائی، جو کہ اس کے تحت ان کو جو ہے نشانہ بنایا، اور ان کو جو ہے جان سے مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، بچوں کو 7 بچوں کو بہیمانہ قتل کیا گیا، ان کا نابالغ بچوں کا۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ اس کی جو ہے صفاقانہ جو روش ہے وہ کس حد تک ہے، اور کس حد تک وہ صفاقانہ طور پر وہاں پہ جو ہے ان کو مغلوب رکھنے کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کی ہے، بلا شبہ وہ اس مسئلے کے کئی دریچے اس میں کھلتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے بطور محقق جو آپ کی تحقیق ہے اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان والے کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ان کا کلیم یہی ہے، اگرچہ وہ کلیم چھوٹا ہے، اور کشمیر کی وادیوں میں مجاہدین کے نعرے گونجتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری میجورٹی وہاں زیادہ ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تہذیبی، دینی اور لسانی اعتبار سے بھارت کے مقابلے میں ہمارا حق کتنا فائق بنتا ہے، ذرا اس حوالے سے گفتگو کی۔ کوئی شخص کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، جی، وہ کبھی کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی کسی اور کی ہے؟ نہیں کہتا۔ لینڈ گریبر جو ہوتا ہے، جی ناجائز قابض ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ میری پراپرٹی ہے۔ جی بالکل سمجھ آئی؟ اس کا تو موقف یہی ہوتا ہے، صحیح۔ تبھی وہ اپنا تسلط قائم رکھ سکے گا نا اس پہ، تبھی اس پہ قبضہ قائم رکھ سکے گا۔ تو لہٰذا انڈیا کا بھی وہی حال ہے، ناجائز قابض ہے، ناجائز قابض ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے جی میرا ہے۔ جبکہ اگر وہ اس بات میں سچا ہے تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت، استصواب رائے کے تحت، پلیبسائٹ کے تحت اگر کہا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ کرایا جائے، تو اگر کشمیری عوام اس کے ساتھ ہے تو کیوں نہیں کرا رہا؟ اس کو پتہ ہے کشمیری عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھی وہ استصواب رائے کے تحت جو ہے وہ تو اس کے ہاتھ سے کشمیر نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ نہیں کرا رہا، اور وہ ان کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے جو یہ فروشیس طریقہ اس نے استعمال کیا ہوا ہے، صفاقانہ، تو کس وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ان کی آواز دبانے کے لیے، کیونکہ ان کی آواز پھر بھی نہیں دب پا رہی۔ آپ یہ دیکھیں، دنیا کا یہ واحد خطہ ہے جہاں اتنے صفاقانہ طریقے سے آواز دبانے کے لیے اقدامات کیے گئے، قانون سازی کی گئی، اور فوج لشکر کی گئی۔ اب 1.5 لاکھ فوج وہاں پر تعینات کر دی جائے، اور وہ ان کے بھی وہ قابو نہ آئے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان سے آزادی لینا چاہتے ہیں۔ ان کا تو موقف ہی یہی غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور ان کا کلیم یہی ہی جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہی تھا کہ بھی جو اکثریتی علاقے تھے جیسے تھے، وہ مسلمانوں کا پاکستان میں حصہ بنایا گیا تھا، یہ آج تک یہ تو پاکستان کے وقت اور بھی زیادہ پاکستان کے ساتھ ان کا وہ تھا معاملات، اور لیکن آپ دیکھیں اتنے حالات کے باوجود آج بھی بچہ جو ہے پاکستان کا جھنڈا اٹھائی پھر رہا ہے، آج بھی بچہ پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حقیقی طور پر پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، اور حقیقی طور پر یہ ہمارا ہی حصہ ہے، اور یہ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ اور ہماری کشمیر، جیسے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا، بانی پاکستان نے، کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے ایک اٹوٹ انگ ہے کشمیر۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ انڈیا کا تمام تر جو ہے مقدمہ وہ جھوٹا ہے، اور وہ کسی بھی عدالت انصاف میں لے جائے تو بری طرح مقدمے میں ناکام ہوگا، تو لیکن وہ نہیں لے کر جا رہا، اس کی وجہ یہی ہے۔ لیکن کہاں گئے؟ امپلیمنٹیشن
وہ خود ادارہ نہیں کروا رہا، آج تک نہیں کرا پایا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو لہٰذا کشمیری عوام کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور عالمی طاقتیں، عالمی ادارے جو ہے اس طرف جو ہے توجہ لائیں، اور وہ مطلب جو ہے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق، کشمیری عوام کی استصواب رائے کے تحت جو ہے جو بھی قرارداد ہیں اس کے تحت اس پہ عمل درآمد کرائیں، تو تب ہی یہ عالمی سطح پر بھی اور اس علاقے کے اس علاقے کے جو ہے جو علاقے میں امن و سلامتی تبھی ممکن ہو سکتی ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ایک مستقل اظہار ہے کہ کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں ہم ان کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں۔ ہمارا موقف وہی ہے جو کشمیر کے مسلمانوں کا ہے، ہمارے دل ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ نے اپنے مصروف لمحات میں سے اس حساس موضوع پر جس انداز سے گفتگو کی ہے، میں اس پہ اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے عزیز نگر یوٹیوب چینل کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں اینکر پرسن عزیز احمد خان ہوں۔ آج کے اس پروگرام سے ہمیں اس بات کا گہرا یقین ہو چلا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اب اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والی ہے، اور وہ دن بہت قریب آ چکا ہے جب کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا جو آخری باب ہے، جو ان کی فتح کا باب ہوگا، وہ رقم ہونے والا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد وطن کے حصول کے حوالے سے تاریخ کا سر نامہ بنے گی۔ کہا جاتا ہے کہ آزادی کا پھول جدوجہد کی سنگلاخ چٹانوں میں کھلتا ہے۔ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، پاکستان کا حصہ ہے۔ وہ اس اعتبار سے تاریخ کے تناظر میں ہمارا ایک غیر منقسم حصہ ہے، ہمارے وجود کا حصہ، جس پر ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے۔ اور یہ بھی آنے والے وقتوں میں ایک ابدی اصول کے طور پر تاریخ کا سر نامہ بن جائے گا کہ بندوقیں اور سنگینیں ہار جاتی ہیں اور حوصلے جیت جاتے ہیں۔ عزیز احمد خان کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اللہ نے